آیت نمبر 17 سورۃ الرحمن پارہ نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ پر ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب المشرقین، کہ وہ اللہ تعالیٰ رب ہے دونوں مشرقوں کا، و رب المغربین، اور وہ رب ہے دونوں مغربوں کا۔ یہ مشرقین اور مغربین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو مشرقوں اور دو مغربوں کا۔ تو اصل میں قرآن مجید میں سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، رب المشرق والمغرب، کہ وہ رب مشرق اور مغرب کا۔ تو وہ واحد کا صیغہ ہے، اور یہ مشرق اور مغرب یہ دونوں اس میں ظرف ہیں، یعنی جگہ پہ بولے جاتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوگا کہ رب المشرق والمغرب، مشرق یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے، اس کا مالک اور مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہ بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ اور یہاں فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ایک مشرق سے مراد جو سال کا سب سے بڑا دن ہے، اس دن جہاں سے سورج نکلتا ہے وہ مراد ہے، اور پھر اس دن وہ سورج وہاں سے واپس ہو جاتا ہے پہلی منزل کی طرف۔ اور دوسری مشرق سے مراد پھر جہاں سے سردیوں کا جو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ایک مشرق سے مراد ہو گیا 22 جون، اور دوسرے سے مراد ہو گیا 22 دسمبر، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ سورج ایک جگہ سے نہیں نکلتا، روزانہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہاڑی علاقوں میں بالکل واضح جو ہے نا نظر آتا ہے۔ ہمارے سامنے کشمیر کے پہاڑ ہیں، تو ان میں جو ہے نا وہ گرمیوں میں اس طرف سے نکلتا ہے، یعنی جب مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں تو بائیں طرف سے، اور پھر سردیوں میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے ایک مکڑا پہاڑ ہے، اس سے بھی دوسری طرف سے وہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ دو مراد ہیں۔ اور اسی طرح ظاہر ہے جب نکلنے کی جگہ الگ الگ ہوگی ادھر تو پھر غروب ہونے کی بھی دو مغربین بھی ہوگی۔ اور سورہ معارج میں ہے وَرَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، جمع کا لفظ ہے، جو مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے، کئی مشرق۔ تو اب دیکھیں نا کہ سال کے 360 جو دن ہیں ان میں ہر دن سورج کے نکلنے کی جگہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہر ایک دن نکلنے کی جگہ الگ ہے، یعنی ہر ایک دن کی مشرق الگ ہے، اس لیے جمع کا لفظ ذکر کیا کہ وہ جو الگ الگ اللہ تعالیٰ سورج کو نکالتے ہیں، وہ جو روزانہ کی جگہ ہیں وہ ان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اسی طرح جو مغرب میں جہاں سے روزانہ غروب ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قدرت میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے۔ اور پھر یہ جو سورج ہے اس کا ان مشرقوں میں جو ہے وہ روزانہ تبدیل ہونا، اس سے انسانوں کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی سے موسم چینج ہوتے ہیں، موسم گرمی، سردی، بہار، خزاں، اور پھر مختلف موسموں میں جو ہے وہ مختلف فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ کچھ فصلیں ایسی ہیں جو سردیوں میں ہوتی ہیں گرمیوں میں نہیں ہوتی، کچھ گرمیوں میں ہوتی ہے سردیوں میں نہیں ہوتی، کچھ بہار میں کچھ خزاں میں، اور اسی طرح پھل بھی جو ہے نا وہ کچھ گرمیوں کے کچھ سردیوں کے۔ تو گویا کہ انسان کے لیے اس میں بہت بڑے فائدے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی سورج کا الگ الگ نکلنا روزانہ اور موسموں کا چینج ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی چلا دیے ہیں دو دریا یلتقیان، جو باہم مل کے چلتے ہیں۔ اب ایک کھارا ہے ایک میٹھا ہے، ایک کا پانی سفید ہے ایک کا پانی نیلا ہے،
ایک کا پانی گدلا ہے، ایک کا پانی صاف شفاف ہے، اور کئی میلوں تک جو ہے وہ مل کے چلتے ہیں، لیکن وہ آپس میں ان میں آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو حالانکہ پانی جو ہے وہ جب ٹکراتا ہے تو فوراً مل جاتا ہے آپس میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ان میں ایک ایسا خفیہ پردہ رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، دونوں سیدھے چل رہے ہیں۔ اور اس کا مختصر سا نظارہ یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے کہ اٹک پل پہ کھڑے ہو کے جب دیکھیں جہاں سے دریائے کابل آ کے دریائے سندھ میں ملتا ہے تو کافی دور تک جو ہے وہ ایسے الگ الگ جاتے ہیں۔ اسی طرح مظفر آباد میں 2 میل کا مقام ہے جہاں پر وہ ندی نیلم اور دریائے جہلم یہ آپس میں ملتے ہیں، تو وہاں بھی ایسا ہی نظارہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بنگال میں یہ چاٹ گام وغیرہ وہاں پر بھی ایسے ہی بہت سارے نظارے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے، دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سمندر پیدا کیے نا، تو سمندر کے ٹھنڈے پانیوں میں بھی گرم پانی کی روئیں چلتی ہیں، اور اسی طریقے سے کھارے پانی کے اندر بھی میٹھے پانی کی جو ہے وہ روئیں چلتی ہیں۔ اسی طرح زمین کے اوپر جو کھارا پانی ہے، جتنا گہرائی میں جاؤ گے وہ میٹھا پانی ہے، تو وہ دونوں مل نہیں رہے، حالانکہ کھارا اوپر ہے میٹھا نیچے۔ تو یہ ساری قدرت کس کے پاس ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ میٹھا پانی پینے کے کام آتا ہے، اسی طرح آپ پاشی اور دیگر چیزوں کے کام آتا ہے، اور کھارا پانی جو ہے اس کے بھی بڑے فوائد ہیں، اس میں سے مچھلیاں اور اسی طرح 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 کے جو ہے وہ موتی اور ہیرے نکلتے ہیں، جوہرات نکلتے ہیں۔ مرج البحرین، ملا دیا اس نے یا ملا کے چلا دیا 2 دریاؤں کو، یا مرج البحرین، چلا دیے 2 دریا، یلتقیان، جو آپس میں مل کے چلتے ہیں۔ اور یہاں بعد اس کا معنی مرج کا خلق بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے سمندر پیدا کر دیے جو دونوں وہاں مل کے چلتے ہیں۔ بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے، لا یبغیان، کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرتے، سیدھے سیدھے اپنے حد میں رہتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، پانی سے بڑی نعمت تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اس نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون سی نعمت، اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم دونوں مخلوق جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما، نکلتا ہے ان دونوں سے، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مرجان، مونگے۔ یہ لؤلؤ کہتے ہیں بڑے موتی، اور مرجان چھوٹے موتی، اور دونوں میں بڑے فائدے ہیں، بڑے قیمتی ہیں، اور دونوں جو ہے وہ زیورات میں استعمال ہوتے ہیں، اور بہت ہی قیمتی چیزیں، قیمتی دھاتیں ہیں۔ حالانکہ یہ مرجان کے بارے میں ہے کہ یہ ایک جانور ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک کیلشیم جمع ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتی رہتی ہے، پھر وہی خشک ہو کر یہی موتی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو وہ بڑھتے رہتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں اس طرح ساتھ ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو کون سی نعمت کا واقعی بھی انکار کر سکتے ہیں جی بندہ۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اب آگے ایک اور اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا وَلَهُ، اسی کے لیے ہیں، الجوار، کشتیاں، المنشآت، اوپر کو اٹھی ہوئی، فی البحر، سمندر میں، کالآلام، پہاڑوں کی طرح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پہاڑوں کی طرح بلند بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے بحری جہاز، کئی منزلوں والے سمندر کے لہروں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں، اور بین الاقوامی سفر ان پہ ہوتا ہے، ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو ہے وہ بڑے آرام کے ساتھ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں تو جہاز، آج کل کے جہازوں کے زمانے میں، آج کل کے جو بحری جہاز ان کے مقابلے میں تو چھوٹے ہوتے تھے۔ آج کل کے تو بحری جہاز جو ہے وہ پورے جو ہے وہ ایک محلہ، پورے بستیاں جو ہے وہ اتنی نہیں جتنے وہ بحری جہاز ہوتے ہیں، وہ پورے شہر کی طرح ہوتے ہیں۔ اب تو جو بحری بیڑے خاص طور پہ جنگی جو ہیں وہ کتنے بڑے بڑے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اور انسان نے اس کو استعمال کیا، اور سمندر کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑے بڑے جہاز اور بحری بیڑے بنا دیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، اسی کے لیے ہیں کشتیاں اوپر کو اٹھی ہوئی، فی البحر، سمندر میں، کالآلام، پہاڑوں کی طرح،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ عالم، یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کا معنی پہاڑ بھی ہوتا ہے، عالم کا معنی دامن بھی ہے، عالم کا معنی نام بھی ہے، عالم کا معنی جھنڈا بھی ہے، اور عالم کا معنی علامت بھی ہے۔ یہ 5 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کل من علیہا فان، کل ہر من وہ، کل من علیہا ہر وہ چیز کہ علیہ اس پر فان فنا ہونے والی ہے۔ کل ہر من جو چیز علیہ اس زمین پر ہے، فان فنا ہونے والی ہے، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس روح زمین پر یہ ساری کی ساری فنا ہونے والی ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا یہ سب ختم ہو جائے گی اور ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور پھر ظاہر ہے چیزیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نا جو جاندار، تو ان پہ موت آ جاتی ہے، اور جو بے جان ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ ایک وقت تک خراب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کی بھی ایک میعاد ہے، جس طرح بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو یہ رفتہ رفتہ ختم ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی بنایا ہے اس نے ایک دن فنا اور ختم ہونا ہے۔ وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا، وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ، ذو الجلال، جو جلال والا ہے، والاکرام، اور عزت والا ہے، کہ جو جلال و عزت والا رب ہے صرف اس کی ذات باقی رہے گی۔ یہاں وجہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، کہ رب ذو الجلال کی صرف ذات باقی رہے گی، باقی کوئی بھی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ جب قیامت آئے گی تو سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو بھی ختم کر دے گا، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بھی ہے فنا ہونے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کل من علیہ فان، کہ اس پر جو بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، تو فنا ہونا، ختم ہونا، یہ کون سی نعمت ہے؟ تو اصل بات یہ ہے جی، وقت پہ موت آنا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر موت نہ آئے تو انسان بوڑھا ہو کے بالکل ارذل العمر ہو کے پڑا رہے تو انسان سے سارے ہی بیزار ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا، اس پہ جانا ہے، آگے نئی پود نے آنا ہے، تو اس طرح جو ہے نا وہ ایک دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور ہر ایک کے لیے آسانی بھی ہے۔ موت خاص طور پہ مومن کے لیے تو تحفہ ہے نا، انسان مرے گا تو پھر ہی آخرت میں نعمتیں ملیں گی، جنت مرنے کے بغیر تو نہیں ملتی۔ اللہ مومن کے لیے جو ہے نا وہ آخرت، موت جو ہے نا مومن کے لیے تحفہ ہے، کہ ہدیہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا باقی رہنا ہے، کہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی ہے، لہٰذا آرزوئیں، تمنائیں اور ساری معاملات اسی کے ساتھ وابستہ کیے جائیں، باقی کسی کے ساتھ بھی وابستہ نہ کیے جائیں۔ یسألہ، ہاں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک اور قدرت کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یسألہ، اسی سے سوال کرتا ہے، من، ہر وہ، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمینوں میں ہے، یعنی زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی محتاج ہیں، اور ہر ایک اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگتا ہے۔ انسانوں میں سارے انسان کی مختلف حاجات ہیں، ہر انسان اپنی اپنی حاجت مانگتا ہے۔ اللہ، جنات میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی حاجات ہیں۔ یہ جو جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وسیع خزانے ہیں۔ فرمایا کل یوم، ہر دن، ہوا وہ، فی شان، ایک نئی شان میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے کام بنا رہے ہیں اور اپنی مخلوق کے کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ آئے نت نئے دن، ہر وقت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اللہ سے مانگ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پورے کر رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان اور آن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دن بدن نئی نئی مخلوقات پیدا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جس طرح انسان نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، اس سے ہر مخلوق دوبارہ پیدا ہو رہی ہے، آ رہی ہے بار بار، یعنی ہر مخلوق کا وہ نسل چل رہی ہے، اور ہر ایک کی پیدائش ہو رہی ہے، بڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح پھر یہ جو زمین و آسمان کا نظام ہے، اس میں جو ہے وہ نت نئی کے ایک شاہیں جو ہے نا وہ شامل ہو رہی ہیں، اس میں جمع ہو رہی ہیں، اور یہ نظام بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ہر آن ہر گھڑی ایک نئے کام میں مشغول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنے بندوں کے کام بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اسی سے مانگتا ہے جو آسمانوں میں ہے، زمین اور زمینوں میں ہے،
کل یوم ہر دن ہوا وہ فی شان ایک نئی شان میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نئی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھڑی اپنے بندوں کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو کسی کا بھی نہیں کر سکتا انسان، کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، یہ اخروی ڈراوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَفْرُغُ، ان قریب ہم فارغ ہوں گے، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بھاری قافلوں، اے دو بھاری مخلوقوں، ثقلان ثقل بوجھل، اور ثقلان سے مراد یہاں جن و انس ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں سے ہیں اس زمین پر، اس لیے کہ یہ زمین پر مکلف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ ان کو مکلف بنایا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و اختیار دیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ ذمہ داری دی ہے، پہلے جنوں کو دی تھی اور اب انسانوں کو دی نا، تو زمین پہ نظام چلانے کی ذمہ داری ان کے ذمہ آئی ہے، خاص طور پہ انسانوں کے، اس لیے فرمایا ثقلان، بڑی ثقیل اور بڑی مخلوق ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سَنَفْرُغُ، ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، تو اب مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب کام میں لگے ہیں تو فارغ ہوں گے انسان کے حساب و کتاب کے لیے، یا یہ ہے کہ ایک چیز میں مشغولیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روکتی ہے دوسری چیز میں مشغول ہونے سے، وہ تو ہر گھڑی سارے کام کر سکتا ہے، اس کا یہ نہیں کہ بھئی ایک کام سے فارغ ہو گئے پھر دوسرا کرے گا۔ یہاں اس سے مراد ہے خصوصی طور پہ متوجہ ہونا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت میں تمہارے احتساب کے لیے خصوصی طور پہ متوجہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ بالکل جب سامنے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج، اور پھر ہر ایک کا احتساب ہوگا۔ تو وہ گویا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یعنی اپنی شان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر انسانوں کے جو ہے نا وہ احتساب کی طرف متوجہ ہوں گے، تو یہ اس کو بیان فرمایا۔ اور ویسے بھی اگر یہ ایک طرح کی دھمکی ہے نا، مثال آدمی کسی کو کہتا ہے نا ٹھیک ہے میں فارغ ہوتا ہوں آپ کی طرف، یعنی مطلب میں آپ کا کام بناتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے خصوصی توجہ کرنی ہے وہاں تمہارے لیے، تمہارا احتساب کرنے کے لیے، اس لیے اس کی تیاری کر لو، اپنے آپ کو بچا لو اگر بچا سکتے ہو۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، یعنی خصوصی طور پہ متوجہ ہوں گے، ایھا الثقلان، اے دو بھاری مخلوقوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن، اچھا اب اس آیت میں جن و انس کو خطاب کر کے فرمایا، اللہ اکبر، یہ دنیاوی اعتبار سے ایک زجر ہے، دنیاوی ڈراوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تم اگر یہ کر سکتے ہو نا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی جو حد مقرر کی ہے، اس سے باہر نکل کر کہیں محفوظ مقام میں منتقل ہونا چاہتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ بھئی ہم یہاں سے باہر نکل جائیں اور ہمیں کوئی محفوظ مقام اور جگہ مل جائے گی، تو فرمایا فانفذوا، چلے جاؤ، لیکن فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں جا سکتے مگر مضبوط طاقت کے ساتھ۔ تو فرمایا تمہارے پاس وہ طاقت ہے نہیں ہے کہ تم یہ ان حدود کو کراس کر سکو، یا آسمانوں اور زمینوں کے حدود کو کون کراس کر سکتا ہے، کون جا سکتا ہے؟ انسان جہاں تک بھی جائے گا آگے، دنیا جو ہے وہ اس کو یعنی بظاہر ختم نظر آئے گی، لیکن اس سے بھی آگے پانی پہ جہاں بھی جائے گا تو یہ دنیا اتنی وسیع ہے، انسان اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ آج کے اس ترقی دور میں بھی کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمین کا احاطہ بنایا ہے، اس میں انسان، یہ جو زمین کے قریب سیارہ ہے اپنا چاند، اس پہ جانے کا بھی دعویٰ ہے، تو وہ بھی کس کی ملکیت میں ہے؟ یہ سارے جتنے بھی 7 سیارے ہیں یا جتنے بھی کائنات کا نظام ہے، 7 آسمانوں کے درمیان اور دیگر جتنا بھی یہ کائنات میں نظام ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو جہاں بھی جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ۔ جی انشاءاللہ بات یہ، جی بالکل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ کی سلطنت اور حکومت سے کوئی باہر جا سکتا ہے؟ یہاں سے تو یہ نہیں کہ بھائی یہاں سے بھاگ کر کسی دوسری جگہ پہ جا کے سیاسی پناہ لے لی،
نکل گیا جی ملک سے، لیکن اللہ کی بادشاہی سے کوئی نکل سکتا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نہیں نکل سکتے، تم سمجھتے بھی ہو، کوشش بھی کر لو، پھر بھی نہیں نکل سکتے، تو پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرو نا، پھر اس کے فرمانبردار بن جاؤ. جب اسی کے قبضے میں ہو تو پھر اس کے ہو جاؤ نا. اللہ اکبر، اسی میں کامیابی ہے. جی جو اس کا ہو جائے گا وہ بڑا کامیاب ہے جی. انشاءاللہ. اللہ ہمیں اپنا ہی رکھے. آمین. یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کی جماعت، ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا، یہ کہ نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے، تو فانفذوا، نکل جاؤ، پار کر جاؤ جی. لا تنفذون، تم نہیں پار کر سکو گے، نہیں نکل سکو گے، الا بسلطان، مگر واضح طاقت کے ساتھ. یا یہ سلطان کا معنی سند بھی ہے، سند دلیل اجازت، مگر اللہ کی اجازت ہے، اور اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہے نہیں، اور طاقت بھی تمہارے پاس کوئی ایسی ہے نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ کوئی نعمت ہے جس سے تم انکار کر سکتے ہو؟ فرمایا نہیں ہے، تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا وہ قبضے میں ہو، لہٰذا اسی کے ہو جاؤ. پھر یرسل علیکما، اب یہ اخروی ڈراوا جی قیامت کا. فرمایا کہ یرسلو، پھینکے جائیں گے، علیکما، تم پر، شوازم، آگ کے، شوازن، شعلے، من نار، آگ کے، یرسل علیکما شوازم من نار، پھینکے جائیں گے تم پر آگ کے شعلے، ونحاس، اور دھواں، فلا تنتصران، پس نہیں تم بدلہ لے سکو گے، تمہاری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور تمہاری کوئی حمایت اور مدد کرے اور تم اپنا بدلہ لے لو، اور ایسا بھی نہیں ہوگا. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم کون کون سے اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کرو گے. تو قیامت میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آگ کے شعلے برسائیں گے، پھر دھواں ہوگا، اور شدید قسم کی آگ میں تمہیں جلنا پڑے گا، جس سے تم نہ بچ سکتے ہو، نہ تمہیں کوئی بچا سکتا ہے، اور نہ اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہو. اچھا، اس کے بعد بھی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اصل میں ایک معنی تو اس کا قدرت ہے نعمت کا، جسے میں نے شروع میں عرض کیا، تو معنی یہ ہوگا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے، کہ یہ بھی اللہ کی قدرت اور طاقت ہے کہ دنیا میں بھی تم اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہو، کہیں نہیں جا سکتے، اور آخرت میں بھی جب تم جاؤ گے تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہوگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہوگے، وہاں بھی تم نہیں بھاگ سکو گے. اس لیے وہاں بھی تمہارا جو ہے نا وہ احتساب اور تمہیں سزا دی جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہاں بھی تم اس کی قدرت کے تحت اور آخرت میں بھی. اور دوسرا اگر اس کا ترجمہ کیا جائے نا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیں، ظالم کو سزا ملنا یہ مظلوم کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ظالم ہیں کہ جو انتہائی ظلم ڈھاتے ہیں. آج دیکھیں اسرائیل نے کتنا ظلم ڈھایا، انڈیا، بھارت ہے، کشمیریوں پہ کتنا ظلم ڈھایا. اب دنیا کے کونے کونے میں کفار نے مسلمانوں پہ، جگہ جگہ مظلوموں پہ کتنا ظلم ڈھایا. اور عام حالات میں بھی ایک دوسرے پہ لوگ کتنا ظلم کرتے ہیں، دوسرے کی جائیدادیں ضبط کر لیتے ہیں، دوسرے کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ان کو حساب و کتاب، دنیا میں کوئی جو ہے نا وہ بعض دفعہ ان کو پکڑتا بھی نہیں، اور دنیا میں ان کو وہ جو غریب ہے ان کو انصاف ملتا ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں جو وقت رکھا ہے اس میں لازماً مظلوموں کی داد رسی ہوگی، اور ان پر جو ظلم ہوا ہے اس کا مداوع ہوگا، اور ان کو انصاف ملے گا. تو ظاہر ہے قیامت میں جب ظالموں کے یہ جو کھانا کی قیامت میں تم پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے، اور پھر اسی طریقے سے تمہیں دھواں اور شدید عذاب میں ہوگے، تو یہ قیامت میں یعنی جو ہے وہ مظلوموں کو بدلہ لے کر دیا جائے گا تم سے، یعنی یہ ظالموں کے لیے ہے نا جی. تو گویا ظالموں کو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شدید سزا ملے گی. تو ظالموں کو سزا ملنا یہ مظلوموں کے لیے بڑی نعمت ہے. اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ دنیا میں اگر انصاف نہیں بھی مل سکتا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، وہاں ضرور انصاف ہوگا. اللہ تعالیٰ لازماً انصاف کرے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، اور چھوٹی سے چھوٹی جو غلطی ہے اس میں بھی جو ہے وہ معافی نہیں ہوگی، اس کو بھی چھوٹ نہیں ہوگی.
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔